नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में खावर गुमन जो कि सीनियर तजियाकार हैं और पीटीआई के रहनुमा अहमद डोगर ने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा दनियाल चौधरी की इस तरह क्लास लगाई है कि हमेशा याद रखेगा। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपके सेंस क्या है मेजर हुकूमत के पास आने से पहले? सेंस क्या है? ये जो इतनी जल्दी कानून साजी करनी है, ये करना, ये क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? ये वाकई कोई आईनी पैकेज नुआ चीज है, 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए, या ये व्हाट इज गोइंग ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्बासी साहब। काशिफ भाई, भुखलाहट है, अफरा तफरी है, खौफ है, समझ कुछ नहीं आ रही। 150 की स्पीड पे आज प्राइवेट मेंबर बिल मंजूर करवाया। आपने कहा ना कि क्या जल्दी है, मुतहर्रिक हो गई आपकी क्या असेंबली जल्दी और है सेनेट जी। तो मैंने सुबह लॉ मिनिस्टर साहब से आज पूछा 11 बजे कि इतनी केड़ी जल्दी है तारक साहब? कहते प्रेशर बढ़ा, प्रेशर अवामी प्रेशर की बात कर। मैंने कहा प्रेशर बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 मेंबर्स ने, फुल बेंच ने बड़ी तवील बहस के साथ, इसकी जितनी समातें हुई, आपसे भी वहां मुलाकात होती थी, हर पार्टी का, हर फ्रीक का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर एक फैसला किया है। अगर 22-24 सीटें कौमी असेंबली में हमारी आ जाएंगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर पंजाब में आपकी सीटें तो मटीरियल किसी चीज को बदलती नहीं है ना, क़यामत आ जाएगी। असल मसला ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के पास सीटें जाती हैं, ये याद रखिएगा, इससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैं उधर ही है, मैं आपकी बात की तरफ। असल मसला ये है कि वो 2 तिहाई उधर ही जा रहा हूं। मैंने कहा 2 तिहाई पहले 97 में भी अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की थी, फिर उसके नीचे ही गिर गए थे। अपोजिशन का वजूद तस्लीम करो, वरना ये कल ही जो वाकया हुआ बांग्लादेश का, अगर ये घुटन ज़दा माहौल ऐसा ही रहा तो खुदा का नाम मानो। मैं बहुत अल्लाह से डर के कहता हूं कि जो लावा नीचे नीचे पक रहा है, अगर एक चिंगारी कहीं जली तो फिर कुछ नहीं रहना। फस्तायत की इंतहा है सर। यहाँ पे इल्जाम रोज भाई मेरा बैठ के यहाँ पे यानी कि अपने सियासी मकासद के लिए कि मैं भाई ठीक है, आपने तरमीम करनी थी, अच्छी बात है सर। देखिए, हमेशा कानून के अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है, पार्लियामेंट का काम ही यही है, ठीक है। लेकिन क्या ये वक्त है उस तरमीम का जाती मकासद के लिए, अपनी पसंद नापसंद के लिए? और ये जितनी तरामीम की हैं काशिफ भाई, मैं 14 में भी इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा था, ये सब ऑलरेडी है, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय हर चीज कानून में सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव और सुप्रीम कोर्ट के फैसले सिवाय इसके कि जनाब अगर एसआईसी में जिसने दे दिया एफिडेविट, और वो जो दोबारा देगा तो नहीं। सर ये भी कानून में 3 दिन का वक्त है आपके पास ना किसी जमात को ज्वाइन करने का, उसके बाद आपके ऊपर कहा जाती है कि आप कभी ये नहीं हुआ कि हमेशा आज कानून बनाना माजी के तल्ख तजर्बे या मारूजी हालात के बावजूद कभी ये नहीं हुआ कि उसका इतलाक 2017 से हो। आज आपने कानून बनाया, परसों कल साइन कर देंगे प्रेसिडेंट, तो इसका इतलाक परसों से होगा ना। लेकिन 1947 से कर लेते ना। नहीं, अब देखिए 47 से कर लेते। अब मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई कि पिछली दफा इनको अचक जही याद आया था और अचक जही साहब याद आए थे, और इस दफा नहीं हमेशा हमने ये हमारी अचक जही साहब याद आए थे, और इस दफा इनको हसीना वाजिद के जिस तरह निकाला गया उनको वो याद आ गया। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये किस तरह खुद मुक्ति बानी और किस तरह शेख मुजीबुर रहमान की रेवोल्यूशन और किस तरह लगा के करते रहे। एक सेकंड नहीं, अब पहले मुझे कह रहे ना, अभी तो ना करें, पहले मेरी बात सुने। दूसरी ये बात, इनको जो है ना हर मोड़ पे ये दोबारा एक टर्न लेते हैं। हमें कोई भागने और हमें कोई 150 की स्पीड की जरूरत नहीं है। 150 की स्पीड की उनको जरूरत है जिन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया, जिन्होंने 9 मई किया और जिन्होंने पाकिस्तान को आग लगाई। ये बात करते हैं कि देखें, आप बात कर रहे हैं आईनी तरमीम की, आपके पास एक प्राइवेट मेंबर बिल था, आया था, अपोज करते, बंदे पूरे करते, और करते तो अपना आपका हो जाता। एक चीज आई है, मुझे बात बताएं कि इन्होंने कहा कि ये ऐसा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं बता दूं, मरियम नवाज साहबा का ट्वीट सर वो बाद में बताया ना, पहले मैं जवाब तो दे दूं कि सबसे खूबसूरती ये है कि जो बात इनकी मर्जी की नहीं होती, वो कहते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। काशिफ साहब, यू आर अ विटनेस टू इट। दुनिया में होता रहता है, दुनिया में गलत है, बहुत से मुल्क ऐसे थे जिसमें कत्ल की सजा साए मौत थी,
اور اس کے بعد کیا ہوا جب امینڈمنٹس آئی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور ڈیتھ پینلٹیز کو لائف امپریزنمنٹ میں بدل دیا گیا. میاں نواز شریف صاحب کو تا حیات اور لوگوں کو اسی سپریم کورٹ نے تا حیات نااہل کیا تھا, اور پھر پارلیمان کے پاس لامحدود پاورز ہیں اور وہ پارلیمنٹ نے پاورز استعمال کر کے ایک سیکنڈ پارلیمنٹ نے وہ پاورز استعمال کر کے آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کو بہت پاور ہے, ان کو 5 سال سر آپ کے پاس بہت پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کاشف بھائی, یہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر سکتی ہے. سنیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیمیں اور یہ پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی کوئی وقت نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی اور اس کی اسٹرینتھ میں بلیو ہی نہیں کرتے. یہ تو وہ لوگ ہیں تو جو جلاؤ گراؤ سول نافرمانی اور بجلی کے بل پھاڑنے پہ بلیو کرتے ہیں. ان کی ڈے ون سے یہ سیاست ہے, اور ان کی آج بھی ان کا گورنر چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے نا ادھر, وہ وہاں بیٹھ کے کیا تقریر کر رہا ہے. ان کی ڈیولپمنٹ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی, پاکستان کی بہتری کی نہ بات سنیں گے نہ یہ کرتے ہیں. ان کی سیاست میں نفرت اور آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور توڑنے کی بات ہے. دیکھیں ہم آپ بات بتائیں, آپ کاشف صاحب مجھے بات بتائیں, پاکستان کاشف صاحب ایک سیکنڈ, ہیومن رائٹس وائلیشنز, میڈیا کو گیگ کرنا, کیا پاکستان ان چیزوں سے آگے جاتا ہے؟ اپنی اپوزیشن کو فارغ کر دینا, مطلب آپ دیکھیں ملک آگے کیسے اپوزیشن کو ہم نے فارغ کیا, سن تو لیں, اور جیلوں میں ڈالا ہوا یار, ہم نے میں نے ان سے کہا تھا کہ جا کے اپنے ان تیاروں کو آگ لگاؤ جنہوں نے ایک بات سنیں سر, ان کو میں نے کہا وہی بحث شروع ہو جائے گی. ایک آدمی 5 تیاروں کو تو آگ نہیں لگا رہا تھا نا, ایک آدمی 5 تیاروں کو آگ لگا. اپنی بہنوں کو بیچ کے اور ساتھ اپنے بھانجوں کو بھیج کے آپ لوگوں کو لے کے جا کے آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کریں, جی ایچ کیو پہ حملہ کروائیں. آپ سوشل میڈیا وارفیئر اپنے افواج کے یہ بات کرتے ہیں غریب کی, انہوں نے بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی, لیکن جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کریں تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جب آئی ایم ایف کے خلاف جا کے پروسیشن دیکھیں کاشف بھائی, ان کی ہر چیز میں آپ کو ایک یو ٹرن نظر آئے گا. اس سے ہمیں لاسٹ ٹائم بات تھا گہربان اور پاؤں, بیچ کا راستہ ان کو نہ پتا ہے نہ انہوں نے سیکھا. ان کو بیچ کا راستہ نہیں آتا. آپ کو 2017 20 سے 22 سے 24 کے درمیان جو ہوا وہ ان کو بھول جاتا. یہ فیشزم کہیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ 2022 سے 24 میں کیا ہوا, خواتین کی گرفتاریاں ہوں, لیڈروں کو اندر ڈالنا ہو, جو کچھ بھی ہوا ان کو بھول جائے گا. یہ تو آئین بھی ٹوٹ گیا نا, قومی اسمبلی کا, معافی چاہتا ہوں 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے, بٹ دس از دا ویو. وہ کہتے ہیں کیوں کیا, وہ کہتے ہیں رائٹ ہے پارلیمنٹ کا اس لیے کیا. دیکھیں ایک تو کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از آلویز نوائزی, تو اٹس گڈ, پالیٹیشینز ہیں بات کرتے ہیں شور مچاتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, مطلب اسے غصہ بھی نکلتا ہے, دونوں طرف کا جو ہمیں اختلاف ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ لٹل فیکٹس. دیکھیں فیکٹس کیا ہیں, پاکستانی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے, سیپریشن آف پاور ہے. یہاں پہ یہ جو بات کی جاتی ہے تاثر کے جی پارلیمان سپریم ہے, نو, پارلیمان سپریم نہیں ہے. سپریم کورٹ سپریم ہے, سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے, کوئی سپریم نہیں ہے. ٹرائکاٹمی آف پاور, 3 اداروں کی 3 پلرز کی پاور آپس میں, یہاں پہ ایگریمنٹ ہے, چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے ڈالی گئی. آئین پاکستان یہ سمجھتے نہیں ہے جس کو سپریم کہتے ہیں اس کے اوپر چیک اور بیلنس نہیں ہوتا. یہ چیکس اینڈ بیلنس کا سپریم لا میکنگ باڈی کون سی, لا میکنگ کچھ اور ہے. میں تھوڑی سی یہ کیا ہو رہا ہے, اچھا میں آتا ہوں اس کے اوپر جواب دینا. اس کے اوپر آپ قانون بناتے ہیں, قانون سپریم کورٹ اس کو الٹرا وائلیز آف کانسٹیٹیوشن سپریم لا میکنگ باڈی کون سی ہے مجھے خالی بتا دیں کاشف صاحب, ایک دفعہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آپ ہیں سر, کون آپ ہیں, لیکن آپ بھی فنڈامنٹل رائٹس کے ریسٹ مائی کیس اچھا میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. یہاں پہ میں تو ٹھیک ہے, ایک تو یہ طے ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصل مدعا ہے آج کل نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت ایسے خام میں نا, وہ جس طرح کہا جائے نا کہ بیگانی شادی میں ایک عبداللہ دیوانہ. دیکھیں دا ایشو از بٹوین دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان, دونوں انسٹیٹیوشنل باڈی ہیں. نہیں سر, سن لیں میری بات. اچھا انہیں کے اوپر تلوار پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 معزز ججز صاحبان کہتے ہیں کہ ہیئر کمز الیکشن کمیشن آف پاکستان, جنہوں نے ہمارے حکم کی غلط تشریح کی. اس غلط تشریح کی وجہ سے ایک اوریجنل سین انہوں نے کمٹ کیا, اور اس کی کریکشن کے لیے انہوں نے کچھ سٹیپس ایڈوائز کیے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جواباً یہ کہتا ہے کہ مائی لارڈ, آپ کا 13 جنوری کا فیصلہ موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ, آج انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی الیکشن کمیشن ڈال دیے, تو مائی لارڈ ہم نے آپ کا فیصلہ اس کی غلط تشریح نہیں کی, جو آپ نے فیصلہ دیا تھا ایک لے لیا نشان, ہم نے نشان واپس لے لیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو وہاں پہ لیڈران ہیں وہ یہ کہتے تھے
کہ اگر ہمارا نشان لے لیا تو ہماری پارٹی فارغ ہو جائے گی, ہم الیکشن کیسے لڑیں گے. تو وہ اس کا ایک امپیکٹ تھا. سب کو پتہ ہے ساری آرگومنٹ سے مسئلہ یہ ہے, میں تھوڑا سا میں کمپلیٹ کروں پھر نا, اس سے مسئلہ یہ کہ یہ معاملہ لیگل تو ہے ہی نہیں. اچھا, کیا یہ معاملہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یا الیکشن کمیشن کی غلط انٹرپریٹیشن کا نہیں, یہ معاملہ تو 2/3 اکثریت کا ہے. اچھا, اس کو دیکھیں, راستہ یہ ہے, گول یہ ہے, اس کے لیے راستہ طے نہیں, میں اس دوسری دفعہ آ رہا ہوں اسی چیز. اچھا, یہ ایک لڑائی ہے الیکشن کمیشن اور بٹوین سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ جناب اعلیٰ ہماری رائے میں اور تمام 11 ججز صاحبان انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ الیکشن کمیشن ایک ان لافل اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے یہ غلط کام کیا ہے, اس کی کریکشن کریں. اس کا طریقہ کار بتا دیا. اب یہ سارا ایک معاملہ اٹھا کے لے جاتے ہیں حکومت والے کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک آئین کو ری رائٹ کر دیا. او بھیا, معاملہ الیکشن کمیشن کو نپٹانے دے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ. الیکشن کمیشن نے نامینیشن کرنی ہے. الیکشن کمیشن اگر غلط ہے تو وہ غلط ہوگا, اگر صحیح ہے تو صحیح ہوگا. دانیال اب ینگ پارلیمنٹیرین, ان سے اگر میں پوچھوں کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سوائے اس کے کہ آپ نے ایک سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ کو اس کو بے اثر کرنا ہے, اس قانون سازی کا کوئی اور مقصد ہے تو اس کو عوام کو سمجھائیں. اور دیکھیں جو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے کاشف بھائی, آرٹیکل 7 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 7 جو پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو پاکستان کی ہے وہ بنتی ہے حکومت وقت سے, پارلیمان سے, پروونشل اسمبلی سے, لوکل گورنمنٹ سے, اور اس کے اندر جو چنے ہوئے نمائندے ہیں وہ ریاست کا ایک کلیدی کردار ہیں. اگر ان کی جو الیکشن کا جو سارے کا سارا پروسیس ہے اس کے اندر شفافیت ہی نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کریکشن نہیں کرنا, تو کس نے اس کو سارے معاملے کو حل کرنا؟ یہ تو ایک ڈیفیکٹو, یہ شفافیت تو ایشو نہیں ہے ساری لارجر ڈیبیٹ کا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شفافیت نہیں تھی. میں خالی ایک چیز کا 5-6 ریسرچر ہیں, آپ نے کان پہ بھی لگایا ہوا ہے, پیچھے سے آپ کے پاس فیڈ بھی آتی ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو بےچارے ویسے ہی آتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. کاشف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں, آپ کے پاس تو آج پورا پاکستان آپ کا ریسرچر ہے سر. نہیں, ہر ادارہ آپ کے لیے ریسرچ کر رہا ہے. اتنے تھوڑی ہے سر. دیکھیں الیکشن پاکستان آپ کے لیے نہیں سر, نہیں نہ کریں سر. یہ دیکھیں سپریم, نہیں کاشف بھائی لکھ کے فیصلے آ رہے ہیں سے پہلے. دانیال چودھری صاحب یہ فیصلہ پکڑے ہیں, اس کی بنیاد پر نہیں سر, کوئی یہ تو میں نے سر یہ پڑھنا تھا, کوئی فارم 47 نہیں لگے. یہ ٹانگا پارٹی ہے, پوری زندگی ٹانگا پارٹی ہے, 2 جماعتوں کی جماعت ہے اور یہ واپس اپنے ٹانگے پہ آئے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, لوگوں نے ان کی جلاؤ نفرت کی تحریک کو اندر ڈال دیا. بڑے فون آئے, نہیں, لوگوں نے ان کو واپس ٹانگے پہ بٹھا دیا ہے اور ان کو آگے بھی ٹانگے پہ بٹھائیں گے. مجھے بات بتائیں, پاکستان میں ہمیشہ ٹانگے پہ ہم نہیں بیٹھے, ہم اللہ کا شکر ان کو سیٹیں مل بھی جائیں تو ہم آرام سے بیٹھے ہیں اور ہم انشاءاللہ پاکستان. دیکھیں آج پاکستان کے عوام, جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں ٹانگے کی سیٹیں اتار کے گاڑی میں, ابھی آپ جائیں اپنے کیمرہ مین سے نیچے جائیں, آپ کو فارم 47 اور 45 کی بات کوئی نہیں کرے گا. لوگ بات کریں گے مہنگائی کی, لوگ بات کریں گے بجلی کے بلوں کی, لوگ بات کریں گے ان غریبوں کی. نہیں سنیں سر, انہوں نے 4 سال پاکستان میں ضربیں لگائی, پاکستان کو لہو لہان کیا, ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں IMF کے بعد پاس بھیجا اور ساتھ دعائیں کرتے تھے کہ کل بینک کرپٹ ہوں گے, پرسوں ہوں گے, ترسوں ہوں گے. ہمیں یہ ملک جب بھی بحرانوں میں ملا, ہمیں ملک جب بھی بحرانوں میں ملا, ہمیں اندھیروں میں ملا مشرف کے بعد, ہمیں دہشت گردی میں ملا مشرف کے بعد, ہمیں جب بھی ملا کوئی بہتر ڈیل نہیں لی. ہمیں ملک جب بھی بحرانوں میں ملا ہم نے نکالا. سر یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ہے, انہوں نے سوشل میڈیا کے علاوہ کیا ہے اور اس بحران سے بھی ہم نکالیں گے. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی جو مسئلے ہیں, جو بجلی کے ایشوز ہیں, اگر ہم نے سیاست داؤ پہ لگائیے, ختم ہو گئی ہے اس ملک کے لیے, اس پاکستان کے لیے, اور ہماری سیاست اپنے مخالف کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ ہم الیکشن نہیں جیتے کے لیے پھر قربانی دیں گے. حضرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. حضرین مخصوص نشستوں والا جو کیس ابھی چل رہا ہے, عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستیں PTI کو دی جائیں اور الیکشن کمیشن کا اور یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, بیچ میں یہ کود پڑی ہیں جو وقتی حکومت ہے. ان کو پتا ہے اگر مخصوص نشستیں PTI کی طرف چلی جاتی ہیں, PTI کے پاس 2 تہائی اکثریت ہو جائے گی اور ہماری حکومت جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی. اس خوف کی وجہ سے انہوں
इन्होंने फिर रिव्यू का जो है वो पिटीशन दायर करवा दी है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वालों का ये एक पुराना फतीरा चल रहा है कि जब फैसले इनके हक में आते हैं तो ये अदलिया को भी बड़ी शाबाशी देते हैं, अदलिया की भी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जब इनके फैसला खिलाफ आ जाता है या हकीकत पर मबनी या मेरिट होता है तो ये कहते हैं कि अदालतें जो हैं वो एक साइड पर लग चुकी हैं, अदलिया पर भी तनकीद करना शुरू कर देते हैं और कभी कुछ या नाज़रीन ये आज से नहीं बड़े अरसे दराज से हो रहा है। लेकिन नाज़रीन देख लें, ये मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं, तमाम हरबे ये इस्तेमाल कर चुके हैं, कर रहे हैं, गिरफ्तारियां ये कर चुके हैं, करते आ रहे हैं और ये पीटीआई है उसको एक जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर इन लोगों ने अंदर भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू जो है वो जीरो हो चुकी है। आवाम के दिलों में सिर्फ और सिर्फ इनके लिए नफरत है। ये प्रोग्राम में बैठकर झूठे और सुहाने ख्वाब भी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बढ़ भी मारते हैं, लेकिन आवाम के दिलों में इनकी नफरत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं इनको नजर क्यों नहीं आती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में देख लें कि काशिफ अब्बासी और खावर गुमन ये तो एक सीनियर तजियाकार है, इनको किसी पार्टी से कोई लालच नहीं है, उन्होंने भी हकीकी ऐना दनियाल चौधरी को दिखाया है, लेकिन इसको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, या जितने और भी रहनुमा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुछ चाहते थे, इख्तियार के भूखे थे, वो इनको मिल गया है। इनका बस सिर्फ एक ही फतीरा है, ये एक पुराना इनका सिलसिला है कि हमने बस काबज रहना है और ये कब्जा हमने नहीं छोड़ना है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।